بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام سندھ جا موتی حیدرآباد چیپٹر پروگرام نمبر 3 میں آپ کا میزبان عمران علی میمن۔ سیاستدان، پولیٹکس آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ سیاست وہ جو عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، سیاست وہ جو عبادت سمجھ کے کی جائے۔ آج جس شخصیت کی چناؤ میں نے اپنے پروگرام کے لیے کیا ہے، بہت ہی تجربے کار سیاستدان ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ سائیں راشد انجم صاحب۔ السلام علیکم راشد بھائی۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، مزے میں ہیں؟ سر الحمدللہ، یہ پہلا پروگرام آپ سے کر رہے ہیں ہم سیاسی حوالے سے۔ جی سندھ جا موتی پروگرام ہم نے صرف اس لیے شروع کیا ہے کہ جو دوست سماجی ورکر یا شہر کے لیے کسی بھی طرح سے انہوں نے سروس دی ہے، ان کو ہم اجاگر کریں۔ تو میری خوش نصیبی کہ آپ کا چناؤ میں نے اپنے پروگرام کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہی ہوگا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم، آپ کی فیملی میں کون کون ہے، آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی معزز میرے دوست عمران بھائی، اور خاص آپ کا جو پروگرام سندھ جو موتی جو آپ نے شروع کیا، اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ دوست، بات یہ ہے کہ جب ہم نے اپنا تعلیمی میٹرک کے بعد کام شروع کیا یا پڑھنا شروع کیا، تو ہم نے سٹی کالج میں داخلہ لیا۔ اوکے سر۔ یہ 83 اور 84 کا جو ہے وہ وقت ٹائم ہے۔ اچھا سر۔ اور اس وقت شروع میں جو ہے وہ یہاں ہمارے یہاں ایک آواز بلند ہو رہی تھی جو مظلوم، محکوم اور 95% دبے ہوئے طبقے کے حوالے سے تھی، جس پر ہم نے ان کا ساتھ دیا، اور ہم نے APM-SO میں جو ہے وہ میں نے شرکت کی، اور اس وقت سے آج تک الحمدللہ میری وابستگی جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہے، اور اللہ کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے گوناگو چیزوں سے بھی نوازا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر یہ کرم بھی کیا کہ میں مذہبی حوالے سے بھی شہر میں رہا ہوں۔ تمام زبردست۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میرے والد چونکہ پٹواری تھے اور وہ وہاں سے ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، تو انہوں نے ہمارا تعلیمی معیار بلند رکھا۔ انہوں نے ہمیں بچپن میں گلستان و بوئستان سنائی، انہوں نے ہمیں امیر حمزہ کی باتیں بتائیں، انہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے سلسلے کی تمام وہ چیزیں بتائیں جو ایک عام آدمی کو علم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے اور عالم آدمی تھے۔ تو میرا ایک مذہبی گھرانے سے بھی تعلق ہے۔ رہی بات، آپ نے پوچھا کہ سیاست میں کہاں سے آئے، تو سیاست میں بس جب ہم وہاں پہنچے اور یہ ساری صورتحال دیکھی، تو بس پھر ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ ہم جو ہے اس میں متواتر شرکت کرتے رہے، اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں۔ راشد بھائی، کن کن عہدوں پہ آپ رہے ہیں پارٹی کے حوالے سے اور علاقائی حوالے سے؟ جی بہت بہتر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے، پہلے APM-SO کے حوالے سے آرگنائزنگ کمیٹی بنائی گئی تھی سٹی کالج میں۔ اوکے۔ اس کے شبیر حسین ہاشمی صاحب ہوتے تھے، مظفر عالم صدیقی تھے، اس پر آرگنائزنگ کمیٹی کا پہلا ممبر تھا میں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جب ہم APM-SO کو چھوڑ کے MQM میں ہم آ گئے، تو میں یہاں فنانس سیکرٹری رہا UC کی سطح پر، پھر اس کے بعد میں جوائنٹ UC انچارج رہا، پھر میں UC انچارج رہا، اب میں جو ہے ٹاؤن کا ذمہ دار رہا، پھر ٹاؤن ممبر رہا، ابھی موجودہ بھی فنانس ٹاؤن ممبر ہوں۔ اس کے علاوہ عوامی سطح پہ بھی مجھے تحریک نے، میری پارٹی نے مجھے نوازا، اور اللہ کی مہربانی سے مجھے UC 22 پکا قلعہ کا چیئرمین منتخب کیا، اور میں نے اپنی تمام تر کاوشوں اور اپنے تمام ٹیم کے ساتھ مل کر اور MQM کے ویژن کے مطابق میں نے کام کیا، اور الحمدللہ آپ اگر قلعے کا وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قلعے میں کس قدر کام ہوا ہے، وہ سب ہم نے اپنے دور نظامت میں ہی کیا۔ تمام زبردست۔ راشد بھائی، نوجوان طبقہ جو ماشاءاللہ ابھی بھی آپ کی اسٹرینتھ ہے، مضبوطی ہے آپ کی، کیا وجہیں ہیں یا کیا معاملات ہوئے جو MQM سے وہ باغی ہوئے؟ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ رہا کہ مختلف ادوار میں MQM کے خلاف چیزیں ہوتی رہیں، آپ سب کے علم میں ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے لوگ متفکر ہوئے، لوگ دور ہوئے۔
اچھا پھر کچھ غلطیاں ہمارے شاید لوگوں کی بھی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑنے میں کمی ہوئی، لیکن آج بھی الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان ایک حقیقت ہے، حقیقت تھی، حقیقت رہے گی۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے بار جو بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے تو اس پر جیتنے والوں کی آپ حیثیت تو دیکھیں، 15,000 18,000 ووٹر پر یو سی ہے، اور حال اس کا یہ ہے کہ 250-300 ووٹ پہ لے کر چیئرمین ہے، اور شرم پھر بھی نہیں آتی ہے، اس کے بعد بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی اللہ پاک نے آپ کو عزت دے دی ہے، کسی بھی وجہ سے دی، ایم کیو ایم کی خیرات پر ہی دی، تو اب آپ اپنے علاقے میں آئیں، اپنے علاقوں کے لوگوں کو کام کریں، اس میں لائٹیں لگائیں، لوگوں کو پریشانی ہے ان کی آسانیوں کے لیے۔ آپ کو منتخب اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی آسانیوں کے لیے کام کریں، لیکن آپ نہ تو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں نہ بندوں کو۔ راشد بھائی، یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی، تبدیلی جو ہوئی حلقہ بندیوں کی، کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اس چیز سے نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ یا اگر یہ ہم سوال آپ سے پوچھ لیں گے، ان سب حلقہ بندیوں سے عوام کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اس پہ تو آپ کے علم میں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کورٹ بھی گئی، سپریم کورٹ بھی گئی، اور ہماری ابھی بھی کئی پیٹیشن جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے اور بہت بہتر رزلٹ آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کراچی میں بھی جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہی وہ معلوم ہوا، اور ہمارے قائدین نے جو کافی لاکھوں کی تعداد میں لوگ غائب ہو گئے تھے وہ سب کو بازیاب کرا لیا۔ اچھا یہ اس کے ساتھ ہی حیدرآباد کی سطح کی اگر میں بات کروں تو حیدرآباد میں آپ جیسے کہ آپ یہاں کے رہائشی ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک آبادی جو ہے اگر وہ 15 سے 18,000 پر ہے اور وہ یو سی بن سکتی ہے، آپ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو بھی آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، قلعے جیسی جگہ کو، جو اگر اور اس کا ووٹر جو ہے ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا دروازہ گر گیا تھا، ہمارے یہاں آرکالوجی اس پہ کام کر رہی تھی، جو ان کے نااہل انجینئروں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ نہایت قیمتی دروازہ تھا، کہاں وہ کس دور میں بنایا گیا تھا، کروڑوں نے کتنی محنت کر کے یہ فصیل تیار کی ہے، اور ہم کیا شکر گزار نہیں ہیں؟ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کوئی سندھی یا وہ مہاجر یا پنجابی پختون، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جس نے بھی جو کام کیا ہے وہ سر آنکھوں پہ کیا ہے، چاہے وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچ ہو، کوئی سی بھی قوم ہو، ہم سب آپس میں ایک ہے، متحد ہیں۔ یہ تو سیاستدانوں کے چکر ہوتے ہیں آپس میں لڑا کر ان کو فساد پیدا کرنا۔ میرے بھائی آپ دیکھیں جس طرح قلعے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صرف اس کی وجہ سے کہ شاید اس سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آج ایم کیو ایم اپنے بلدیاتی الیکشن کو نہیں چھوڑ دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن حیدرآباد میں ٹاؤن چیئرمین بھی ہمارے ہوتے اور میئر بھی ہمارا ہوتا۔ راشد بھائی، ابھی جن لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی کی باغ دوڑ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو ڈیزرو کرتے ہیں اور وہ پارٹی کے معاملات کو صحیح چلا رہے ہیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب بہت سینئر ترین لوگ ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنا ایک وقت اس تحریک کو، پارٹی کو دیا ہے، اور کچھ آپس کے اختلافات کی وجہ سے اگر ان میں کچھ خلش پیدا ہو گئی تھی، کچھ دوریاں پیدا ہو گئی تھی، تو آج متحد ہو گئے، منظم ہو گئے، اور کوئی بھی جماعت، کوئی بھی چیز جب متحد ہو جاتی ہے، منظم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بڑے بھرپور انداز میں ابھرتی ہے۔ پہلے یہ انگلیاں کھلی ہوئی تھیں، آج یہ انگلیاں بند ہو گئی ہیں، مٹھے کی صورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو موجودہ قیادت ہے یہ انشاءاللہ الرحمن ایم کیو ایم کو تمام بحران سے نکالے گی، اور ہم اب جب الیکشن میں جا رہے ہیں جو کہ قومی اور صوبائی الیکشن ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم ایک نئی جماعت کی صورت میں اس طرح ابھرے گی جس طرح کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ماضی میں ہمارے پاس کراچی ہی سے، حیدرآباد سے، سندھ سے 92 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی تھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے کہ اللہ کریم جو ہے ہم سب پر اپنا رحم فرمائے گا، اور ہم سب کو اس درجے تک اونچائی عطا فرمائے گا کہ جو لوگ یہ ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کو دبا لیں گے، ایسے ختم کر دیں گے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ سیاست میں ہوتا ہے نہ دنیا میں ہوتا ہے۔ راشد بھائی، ایک بڑا تلخ سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ بند بوری لاشیں، ہڑتالیں، لوگوں کے قتل و عام، ان سے پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا بڑا تعلق رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس موضوع پہ آپ، اور کیا ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں جو ہے جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے مخالفین بھی بہت سے ہوتے ہیں، اوکے،
اور اب انہیں بدنام کرنا ہے آپ کو کسی نہ کسی صورت میں. تو آپ کسی کو بھی، ایک انجان آدمی کو کچھ بھی کہہ کر کسی کے نام بھی آپ جو ہے وہ الزام ڈال دیجئے، صحیح، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج کراچی، حیدرآباد اور اندرون سندھ کی عوام ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. آج آپ جس طرح کے جلسے کراچی میں دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ٹاؤنز کے جلسے ہیں. ٹاؤن کے جلسوں میں آپ یہ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جبکہ وہ صرف ٹاؤن کے پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ سب جھوٹ، بے بنیاد اور لغویات ہے کہ ایم کیو ایم کا اس سے کو تعلق ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم تو اپنے مظلوم لوگوں کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کسی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. ہم بین الاقوامی طور پہ بھی اور بین المذاہب طور پہ بھی تمام لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ بھی ثابت بھی کریں گے. کسی ٹائم میں ایک پارٹی کی طرف سے جنہا پور نیا صوبہ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، کیا دیکھتے ہیں اس مطالبے کو؟ وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ کہاں ہے کہیں ہے کچھ. سب یہ سب فراڈ باتیں ہیں. سب ثابت ہو گیا بعد میں، لوگوں نے ٹی وی پہ آگے بتایا کہ سب یہ جھوٹ تھا اور وہ صرف ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کی سازش تھی. آج اللہ کے کرم سے ایم کیو ایم پاکستان موجود ہے، اور وہ جنہوں نے یہ سازشیں کی تھی وہ نہیں ہیں. اکثر سندھی اور مہاجر کو لڑانے کے لیے کراچی کو سندھ کا صوبہ یا سندھ کا شہر مانا نہیں جاتا. دیکھیں یہ سیاست دانوں کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ ایک بین الاقوامی شہر ہے. آپ اگر اس کی اہمیت کو تسلیم نہیں کریں گے، 70% ریونیو جو ہے وہ پورے پاکستان کو کراچی فراہم کرتا ہے، لیکن اگر آپ کراچی ہی کو سہولت فراہم نہیں کریں گے تو پھر وہاں کے لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا. آپ کا وزیر اعلیٰ ہوتا تو خیرپور سے ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہوتا تو سیون سے ہے، لیکن رہتا وہ کراچی میں. آپ دیکھیں تمام وزراء کی رہائشیں اندرون سندھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب رہتے تو کراچی میں ہے نا. تو آپ صرف اپنے آپ کو کسی گاؤں گوٹ تک مخصوص نہ کریں. آپ پورے سندھ کے لیے ہیں، آپ اس شہر کے لیے جس شہر سے آپ منتخب ہوئے، نہ صرف اس کے لیے بلکہ جس شہر میں آپ رہائش رکھتے ہیں اس کے لیے بھی خدمات انجام دیں. اچھا راشد بھائی، کراچی ظاہر یہ آپ کا گڑھ بھی ہے ایک دیکھا جائے تو، اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی سندھ کے کون کون سے شہر ہیں جہاں آپ کو جیت کی امیدیں آنے والے الیکشن میں ہیں؟ عمران میں بات یہ ہے کہ کسی وقت میں تو ہم صرف یہ کہتے تھے کہ کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور جو ہے وہ ہمارے شہر ہیں، لیکن آج اللہ کے کرم سے ایسی صورتحال ہے کہ کشمور سے لے کر کراچی تک اور خیبر پختونخوا سے لے کر آزاد مظفر آباد، آزاد کشمیر تک ہمارے امیدوار بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بڑی اللہ سے قوی امید ہے کہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا. اور ان علاقوں سے بھی جو کراچی، حیدرآباد کے علاوہ ہیں، انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی ہم ون کریں گے، اور متحدہ گورنمنٹ پاکستان کے ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جیت کر انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم پاکستان سرخرو ہوگی. ایم کیو ایم کے جب دھڑے ہوئے تھے تو ظاہر مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پارٹی بنائی تھی، کسی اور نے اپنی پارٹی بنا لی، فاروق ستار صاحب الگ ہو گئے تھے، یہ پھر دوبارہ واپس آئیں. کیا سمجھتے ہیں انہوں نے ایم کیو ایم چھوڑی کیوں اور دوبارہ جوائن کیوں کی؟ دیکھیں یہ تو ان کے اپنے معاملات تھے، انہوں نے بہتر سمجھا چھوڑ دیا، بہتر سمجھا آ گئے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ لوگ متحد ہو کر، منظم ہو کر آگے بڑھ رہے ہو، تو یہ جو ایم کیو ایم لوگ کہہ رہے تھے کہ بکھر گئی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، اب نکھر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان بہت اونچے. تو راشد بھائی، اس سے ایک بات تو طے ہے نا کہ آپ کا ووٹر منتشر ہوا، آپ کا سپورٹر منتشر ہوا، تو یہ کیا پارٹی کے لیے نقصان نہیں تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. نہ ووٹر منتشر ہوا تھا، نہ ایسا کچھ ہوا تھا. ہاں کچھ تھوڑے سے آپس کے اختلافات کی وجہ سے معاف کیجیے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ابھی آپ کے کافی سر جو کارکنان ہیں، کافی جو عہدیداران ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی انہوں نے. تو آپ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ کی بات بجا ہوگی کہ کوئی فرق نہیں پڑا؟ فرق تو پڑا ہوگا نا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر دور میں جو ہے مفادات کی سیاست رہی ہے. ڈن، صحیح. اچھا، اب اگر آپ مفادات کی سیاست پہ جاتے ہیں اور کہیں پر بھی آپ کو کوئی مفاد نظر آتا ہے تو پھر آپ جو ہے اپنی مخلصی، اپنا اخلاص آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا آپ وہ باتیں کرنے لگتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے ہوں.
تو لوگ پیپلز پارٹی میں جائیں یا کسی اور پارٹی میں جائیں. میرا یہ ایمان ہے کہ جب ہم کل اتحاد کے ساتھ الیکشن میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی سب لوگ واپس آ جائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں. کراچی میں آپ صورتحال دیکھ لیں, ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پر لوگ جو ہے شمولیت اختیار کر رہے ہیں MQM میں. راشد بھائی, ایک دو سوال کر کے پروگرام کا اختتام کریں گے. زندگی کا کوئی خوشگوار لمحہ جو آج تک آپ کو یاد ہو؟ میری بیٹی کی پیدائش. تمام زبردست. زندگی کا ناخوشگوار لمحہ جو ابھی تک ذہن میں ہو کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی؟ بس یہ تو دیکھیں زندگی ہے, یہ آہ اور واہ کا نام ہے. یعنی آہ سے مراد ہے کہ خوشیاں اور واہ سے مراد ہے کہ واہ واہ. تو جو یہ آہ ہے یہ کبھی کبھی غموں میں بھی ڈھل جاتی ہے. تو جب میرے والد صاحب کا وصال ہوا رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ دن میرے لیے نہایت تکلیف دہ دن تھا, بہت پریشانی والا دن تھا. اور اللہ کریم سے بھی دعا ہے کہ میرے والدین کو اللہ پاک جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. نوجوانوں کے لیے کوئی میسج, کوئی ایسا میسج, کیونکہ نوجوان اس دور کا بہت ہی مایوس ہے, بے روزگاری عروج پہ ہے, نشہ عروج پہ ہے, ان کے لیے کوئی ایسا میسج جو نوجوانوں کو بوسٹ اپ ملے؟ دیکھیں آج قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے. زبردست. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے اقوال میں جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ اتحاد یقین پر زور دیا ہے اور تعلیم پہ زور دیا ہے. تو تعلیم جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے, اور تعلیم حاصل کر کے ہی آپ جو ہے دنیا میں اپنا نام بنا سکتے ہیں. بے شک. اگر آپ اپنا نام بنائیں گے تو یقیناً آپ کے علاقے کا, آپ کے شہر کا, آپ کے ملک کا نام روشن ہوگا. ضروری ہے کہ اس وقت جو ٹیکنالوجی کا جو دور ہے اور جو ٹیکنالوجی کا دور جو ہے, جس میں کمپیوٹر ہے, جس میں آپ کے انٹرنیٹ ہیں, اس طرح کی جو چیزیں, اس میں نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تعلیم حاصل کریں, تعلیم حاصل کریں. بس آخری سوال ہمارا یہ آپ سے ہوگا, اس وقت حیدرآباد میں جو امیدواران آپ کی طرف سے اترے ہیں, MQM کی طرف سے, کیا ان سے آپ مطمئن ہیں وہ بالکل لائق کینڈیڈیٹ ہیں جن کو آپ کی پارٹی نے آگے کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تو ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہمارے یہاں کھلا فارم ہوتا ہے, اور پارٹی جو ہے یہ دیتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے جو بھی چاہے, علاقے کا آدمی ہو, کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو, کوئی وکیل ہو, ڈاکٹر ہو, علاقے کا ہو, کوئی بھی ہو, وہ سب فارم بھریں. تو اب اس میں جو ہے وہ فائنل کی طرف جب ہم جائیں گے اور جب اس میں سے منتخب ہو کر لوگ آئیں گے تو اس وقت نامزدگیاں ہوں گی. ابھی تو بہت سارے لوگوں نے فارم بھرا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان میں مجھے یقین ہے کہ بہت بہتر جو ہے وہ امیدواروں کو منتخب کیا جائے گا. تمام زبردست. راشد بھائی بڑی مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اللہ پاک خوش رکھے آپ کو. ویورز امید جی بہت شکریہ آپ سب کا. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دلن جو سبھی حال گڑائیں تھیں وکھڑیوں, زباں چپ رہے تھی بدھائیں تھیں وکھڑیوں. تمام زبردست. السلام علیکم. ویورز امید کرتا ہوں کہ پچھلے پروگراموں کی طرح میرا آج کا پروگرام بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اس امید سے خداحافظ کہہ رہا ہوں کہ میرا پروگرام آپ لوگ شیئر ضرور کریں گے, میرے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.